بنو سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، اربعین اتار قسط 2 صفحہ نمبر 19، حدیث پاک نمبر 19۔ من صلی علی من امتی کتبت لہو 10 حسنات من حسنات الحرم، فرمایا میرا جو امتی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس کے لیے حرم کی نیکیوں میں سے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ قیلا، عرض کی گئی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، وما حسنات الحرم، حرم کی نیکیاں کیا ہیں؟ قال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحسنۃ ب700 حسنہ، فرمایا حرم کی ایک نیکی 700 نیکیوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذات والا پہ بار بار درود، ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود، دل کے ہمراہوں سلام فدا، جان کے ساتھ ہو نثار درود، دل میں جلوے بسے ہوئے تیرے، لب سے جاری ہو بار بار درود۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ کنز العرفان، تم فرماؤ بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو پس وہ ضرور تمہیں ملنے والی ہے، پھر تم اس کی طرف پھیرے جاؤ گے جو ہر غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال بتائے گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بنی اسرائیل جن کا ذکر ہم قرآن پاک میں بار بار سنتے ہیں، قرآن کریم میں ان کے 2 متضاد اعمال بیان کیے گئے۔ متضاد مطلب ایک دوسرے سے الٹ۔ بنی اسرائیل کا ایک دعویٰ ہے جسے قرآن پاک میں بیان کیا گیا، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں، معاذ اللہ۔ اب جو اللہ کا پیارا، اللہ کا محبوب بندہ ہو، اس کے تو آخرت میں وارے نیارے ہو جاتے ہیں، اسے جنت میں داخلہ نصیب ہوگا جو اللہ کا پیارا ہوگا، ہمیشہ کی زندگی ملے گی،
نعمتیں ہی نعمتیں ملیں گی، نہ کوئی فکر، نہ کوئی غم، بس ہر وقت سکون، چین، راحت، آرام ہی آرام ہوگا۔ لہذا ایسے بندے کو تو چاہیے کہ انتظار کرے کب موت آئے گی، کب اجل نے آنا ہے، موت نے آنا ہے، کب اس فانی دنیا سے جائیں، دنیا کے اس جنجال گھروں سے نکلیں، غموں، دکھوں، فکروں سے آزادی مل جائے اور جنت کے مزے لوٹیں۔ مگر بنی اسرائیل ان کا حال الٹ تھا، کہتے تھے ہم اللہ کے پیارے ہیں، لیکن اللہ کے پیارے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ان کا ذہن تھا کہ جنت ہماری پکی ہماری ہے، جنت میں ہم نے جانا ہے۔ لیکن دنیا کی محبت اس قدر دل میں رچ بس چکی تھی، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یود احدہم لو یعمر الف سنۃ، ترجمہ کنز العرفان، ایک گروہ تمنا کرتا ہے کہ کاش اسے 1000 سال زندگی دے دی جائے۔ یعنی ایک طرف تو دعویٰ ہے کہ جنت پکی ہماری ہے، ہم مرے تو سیدھا جنت میں داخل ہوں گے، اور دوسروں کو ترغیب دلاتے تھے، لوگوں کو ابھارتے تھے، اکساتے تھے، اگر جنت میں جانا ہے ہمارے پیچھے چل پڑو، ہم نے بھی جنت میں جانا ہے، تمہیں بھی ساتھ لے جائیں گے۔ مگر فکر آخرت سے، آخرت کی فکر، آخرت کی یاد، اس سے دوری اور دنیا کی محبت دل میں اتنی بس چکی کہ اس دنیا میں 1000 سال، ہزاروں سال رہنا چاہتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے متعلق اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قل، تم فرماؤ، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بنی اسرائیل جو خود کو اللہ کا پیارا کہتے ہیں اور موت سے بھی بہت زیادہ ڈرتے ہیں، ان سے کہہ دیں، کہنا کیا ہے؟ فرمایا ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو پس وہ ضرور تمہیں ملنے والی ہے۔ یعنی تم جتنا چاہے بھاگ لو، جو مرضی ہے کر لو، بالآخر موت نے تمہیں ضرور آنا ہے۔ اچھا، یہ موت آنی ہے تو بات یہاں ختم ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہے کہ بات ختم ہو جائے گی، بلکہ اصل قصہ، اصل معاملہ تو موت کے بعد شروع ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب آپ ان بنی اسرائیل سے کہہ دو، ان سے کہہ دو ثم تردون الى عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر تم اس کی طرف پھیرے جاؤ گے جو ہر غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ تمہیں تمہارے اعمال بتائے گا۔ یعنی آج جو مرضی ہے کرتے پھرو، جلد ہی، بہت جلد موت تمہیں دبوچ لے گی، پھر تمہیں ہر ظاہر، ہر غیب کے جاننے والے رب قہار کے حضور حاضر کیا جائے گا، پھر تمہیں تمہارے اعمال تمہارے سامنے کھولے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ تمہارے سامنے تمہارے اعمال کھول کر رکھ دیے جائیں گے۔ پیارے اسلامی بھائیو، اس آیت کریمہ میں ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ موت آنی ہے، آنی ہی آنی ہے، پکا کنفرم ہے، موت نے آنا ہے، جان نے جانا ہی ہے، آج نہیں تو کل اس دنیا سے ہم نے رخت سفر باندھنا ہے، دنیا سے جانا ہے۔ اس کا اعلان اللہ پاک نے واضح فرمایا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ پاک فرماتا ہے ترجمہ کنز العرفان، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ دنیا فانی ہے، اہل دنیا فانی، شہر و بازار و کوہ و صحرا فانی، دل شاد کریں
کس کے نظارہ سے حسن آنکھیں فانی ہے، یہ تماشا فانی ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ پاک کے بڑے نیک بندے گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ ملک روم آپ تشریف لے کر گئے، آپ نے وہاں پر ایک عجیب منظر دیکھا کہ جنگل میں ایک اعلیٰ قسم کا اعلیٰ قسم کے ریشمی کپڑے سے ایک خیمہ بنا ہوا ہے۔ اس خیمے کے ارد گرد فوجی اسلحہ لے کر کھڑے ہیں۔ فوجیوں نے کچھ اپنی زبان میں کہا ہے اور کہہ کر وہ چلے گئے۔ پھر ملک کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ آئے، انہوں نے بھی خیمے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ کہا، وہ بھی چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد ڈاکٹرز آئے، طبیب آئے، حکیم آئے، انہوں نے بھی خیمے کے گرد کھڑے ہوئے کچھ کہا اور چلے گئے۔ اس کے بعد بادشاہ اور وزراء آئے، وہ بھی کچھ کہتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں مجھے یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی، میں نے کس سے پوچھا کہ یہ معاملہ کیا ہے، تو بتانے والے نے بتایا بادشاہ کا ایک خوبصورت نوجوان لڑکا تھا، بیٹا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، وہ اس خیمے میں دفن ہے جہاں پر یہ خیمہ لگا ہے۔ ہر سال جب اس کی وفات کا دن آتا ہے تو یوں ہی سارے یہ جمع ہوتے ہیں، بادشاہ کے کہے پر یہ سارے جمع ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے فوجی آتے ہیں اور وہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے بادشاہ کے بیٹے، اگر جنگ کر کے آپ کو بچا سکتے تو ہم دنیا سے جنگ کر لیتے اور آپ کو بچا لیتے، لیکن موت نے آنا ہے، موت کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ کہا کہ پھر اس کے بعد بڑے بڑے علماء آتے ہیں، علماء کہتے ہیں اگر علم کے ذریعے اے بادشاہ کے بیٹے آپ کو بچایا جا سکتا تو ہم آپ کو بچا لیتے، لیکن موت کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ پھر اس کے بعد طبیب آتے ہیں، کہتے ہیں اگر کوئی علاج ممکن ہوتا، موت کا علاج ممکن ہوتا، ہم آپ کا علاج کر لیتے، موت کا آپ کو بچا لیتے، لیکن موت کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اس کے بعد بادشاہ اور وزیر آ کر کہتے ہیں، بادشاہ آ کر کہتا ہے بیٹا اگر میں تمہیں بچا سکتا، میں نے بہت کوشش کی بچانے کی، بچا سکتا تو میں ساری کوشش لگا لیتا، ساری فوج لگا لیتا، سارا کچھ لگا لیتا، آپ کو بچا لیتا، لیکن میں آپ کو بچانے میں کامیاب نہیں رہا۔ اب آئندہ سال تک آپ ہمارا سلام قبول کریں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سارا معاملہ سنا کہ یہ ہے تو حقیقت ہے، پکی نیت کر لی میں نے، اب اس کے بعد زندگی بھر کبھی ہنسوں گا نہیں، ہنسنا نہیں ہے، میں نے چھوڑ دیا ہنسنا، اور جب تک اس دنیا میں رہوں گا فکر آخرت میں مصروف رہوں گا، آخرت کی فکر میں لگا رہوں گا۔ وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں تاک میں ہر گھڑی ہو اجل بھی، بس اب اپنے اس چہل سے تو نکل بھی، یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، پیارے پیارے اسلام بھائیو، حقیقتاً موت اٹل حقیقت ہے، اس سے آج تک کسی کو چھٹکارا نہیں ملا، نہ آئندہ کسی کو ملے گا۔ حدیث پاک کی کتاب ہے شعب الایمان، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں کو موت سے غافل دیکھتے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور دروازے کو پکڑ کر 3 مرتبہ پکارتے، اے لوگو، اے مسلمانوں، تمہارے پاس یقینی موت آئے گی، وہ اپنے ساتھ وہ کچھ لائے گی جو اسے لانا ہو، خبردار، ہر کوشش کرنے والے کی ایک انتہا ہے اور ہر کوشش کرنے والے کی انتہا موت ہے، بس کوئی پہلے جاتا ہے اور کوئی بعد میں جاتا ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بن تم مت انجان آخر موت ہے، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے، دنیا سے جانا ہے۔ اللہ اکبر۔
پیارے اسلام بھائی، ہمارا مسئلہ جانتے ہیں کیا ہے؟ ہم یہ جانتے ہیں، دل و جان سے مانتے ہیں کہ موت نے آنا ہے، ہمیں پتہ ہے موت نے آنا ہے، جان جا ہی کے رہے گی۔ ہم یہ بھی مانتے ہیں مرنے کے بعد قصہ ختم نہیں ہونے والا، میت قبر میں اترے گی، اس کے بعد سزا و جزا کا سلسلہ شروع ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کے باوجود دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں گھر کر چکی ہے، رچ بس چکی ہے دنیا کی محبت، لمبی لمبی امیدیں دلوں میں ہم سنبھال کے بیٹھے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم نے صدیوں زندہ رہنا ہے۔ یہ ذہن بنا ہوتا ہے ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی صحت مند ہوں، ابھی کوئی بظاہر بیماری نہیں ہے، ابھی میری شادی ہوگی، بچے ہوں گے، کہیں جا کر بڑھاپا آئے گا، اس کے بعد بڑھاپے میں بھی کہیں دادا بننا ہے، نانا بننا ہے، پھر جا کے موت نے آنا ہے۔ ہائے ہائے، یہ صرف ایک جھوٹی امید ہے، جھوٹی امید ہے بخدا۔ موت تو بچوں کو بھی آتی ہے، موت جوانوں کو بھی آتی ہے۔ آئے روز جوانوں کے لاشیں اٹھ رہے ہیں، ہم خود اٹھا رہے ہیں، کندھا دے رہے ہیں، خود کتنے نوجوانوں کی آنکھیں بند کر رہے ہیں، کتنے نوجوانوں کو غسل دے رہے ہیں، کتنے جوانوں کا اعلان سن رہے ہیں۔ ہر روز اعلان ہو رہا ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے آج فلاں جماعت چلا گیا، آج فلاں جماعت چلا گیا، آج فلاں کی حمیت ہو گئی، فلاں کا بیٹا تھا، فلاں کا بھائی تھا، جوان تھا، چلا گیا دنیا سے۔ ہم سنتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں پتہ ہے ہمیں اپنے پل کا بھروسہ نہیں، ایک لمحے کا ہمیں بھروسہ نہیں ہے، اس کے باوجود اتنی لمبی لمبی امیدیں ہم باندھے بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چکور ڈبہ بنایا، 4 خط جیسے ایک چکور سا ڈبہ بنایا، اس کے اندر ایک لائن کھینچی اور دونوں طرف چھوٹی چھوٹی لکیریں بنائی، پھر اس ڈبے سے باہر ایک اور لکیر کھینچی۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ ڈبے کے اندر کی ایک لکیر یہ انسان ہے، اور یہ اس کے ارد گرد جو چکور ڈبہ ہے یہ موت ہے، جس نے انسان کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہے۔ یہ چھوٹی لکیریں مختلف آفات ہیں جو انسان سے چمٹی ہوئی ہیں، انسان ایک سے بچ جاتا ہے، دوسری اسے ڈس لیتی ہے، اور وہ جو ڈبے سے باہر لکیر ہے وہ انسان کی امیدیں ہیں۔ ہائے ہائے، وہ انسان کی امید ہے۔ ہم غور کریں، ایک چکور ڈبہ ہے، ایک لکیر، ہر طرف سے اس لکیر کو ڈبے نے گھیرا ہوا ہے، موت ہر طرف سے انتظار کر رہی ہے، آفات چمٹی ہوئی ہیں۔ ہماری سوچ آفات کی طرف نہیں، چکور ڈبے کی طرف بھی نہیں، موت کے بارے میں بھی نہیں، باہر جو امید ہے، جو سمجھایا گیا، امیدوں میں ہم آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے چل دیے۔ پیارے پیارے اسلام میں غور فرمائیں، اس عبرتناک حدیث پاک میں ہمارے حالات کی پوری عکاسی کی گئی ہے۔ واقعی موت نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ ہم اپنے ارد گرد موت کے اسباب پہ غور کریں، بجلی کا ذریعہ موت، ہماری گاڑی موت کا ذریعہ بنتی ہے، بیماری موت کا ذریعہ، ہمارا کھانا ہمارے اندر اتر کر زہر بھی بن سکتا ہے، لہٰذا یہ بھی موت کا ذریعہ۔ یوں غور کریں، موت نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، ہم مختلف مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، کبھی بیماری آتی ہے، کبھی تنگدستی آتی ہے، کبھی بچوں کی فکر، کبھی مال کی فکر، کھانے کی فکر، کمانے کی فکر، ہزارہا قسم کی فکریں، مسائل، آفات، ان میں گرے ہوئے ہم ہیں، ہزارہا آفات میں گرے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جبکہ ہماری امیدیں سالہ سال کی ہیں، ہمیں یہ نہیں معلوم کہ کل کا سورج بھی دیکھنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، مگر ہماری پلاننگ 100 سال کی ہے، پتہ نہیں ہے کہ کل سورج دیکھ سکیں گے یا نہیں۔
آج شام دیکھ سکیں گے یا نہیں؟ آج کی شام گھر کے بستر پر ہے یا قبر کے اندر ہے؟ نہیں پتا. آج کی رات میری یہ رات زندگی کی آخری رات ہے؟ نہیں پتا. کہیں ایسا نہیں، کہیں ایسا تو نہیں آج کی رات میری زندگی کی آخری رات ہو، قبر کی پہلی رات ہو؟ نہیں پتا. اللہ. لیکن ہماری پلاننگ جو ہے 100 سال کی ہے. خواب ہم نے لمبے لمبے دیکھے، نہ جانے کب یہ خواب پورے ہو پائیں گے، ہو بھی پائیں گے یا نہیں. پھر اگر پورے ہوں تب بھی ہر صورت موت نے تو پھر بھی آنا. 100 سال کی پلاننگ ہے، 100 سال زندگی مل گئی، 100 سال کے بعد موت نے پھر بھی آنا. آج بھی آ سکتی ہے، 100 سال بعد جب اللہ نے لکھ دیا ہوا ہے ہمارے بارے میں. بالآخر ہم نے قبر میں اترنا ہے. ایک اور حدیث پاک سنیے اور دیکھیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسے کیسے سمجھایا ہے اور کس طرح ہم کسی طرح ہم بات سمجھ پائیں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل هذه الدنيا مثل ثوب شق من اوله الى آخره. یعنی اس دنیا کی مثال ایک کپڑے جیسی ہے، اور کپڑا بھی وہ جو شروع سے آخر تک کٹا ہوا ہے. فَبَقِيَ مُتَعَلِّقًا بِخَيْطٍ فِي آخِرِهِ. بس آخر میں ایک دھاگا کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، ایک دھاگے کے ساتھ سارا کپڑا کٹا ہوا ہے، ایک دھاگے کے ساتھ اٹکا ہوا ہے. فَيُوشِكُ ذَلِكَ الْخَيْطُ أَن يَنْقَطِعَ. بس قریب ہے کہ یہ دھاگا بھی ٹوٹ جائے گا، دھاگا ٹوٹ جائے گا. مثال سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے. اللہ اکبر. کسی شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کی عکاسی کی، کہا ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں دونوں جہاں کے درمیان، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں دونوں جہاں کے درمیان ہے فاصلہ ایک سانس کا. گر آ گئی تو یہ جہاں، گر رک گئی تو وہ جہاں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن مجھے کندھے سے پکڑ کر فرمایا اے عبداللہ بن عمر، دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی یا ایسے جیسے مسافر ہو، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کیا کرو، مرے ہوں میں شمار کیا کرو. حضرت مجاہد فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے مجھے فرمایا اے مجاہد، صبح کرو تو شام کے متعلق مت سوچو، شام کرو تو صبح کے متعلق مت سوچو. اے اللہ کے بندے، بے شک تم نہیں جانتے کہ کل تمہارا نام کیا ہوگا، یعنی تمہارا شمار زندوں میں ہوگا مردوں میں ہوگا، تمہیں نہیں پتا ہے. اللہ اکبر. افسوس ہمیں دنیاوی مستقبل کی فکر تو ستاتی ہے، کتنا سوچتے ہیں ہم دنیاوی فکر مستقبل کے بارے میں، مگر آخرت کی فکر ہمیں یاد ہی نہیں ہے، ستاتے ہی نہیں ہے. کہاں کا مستقبل، مستقبل تو دور کی بات، کل کس نے دیکھی، بلکہ حقیقت تو یہ ہے ہمیں تو اپنی اگلی سانس کا علم نہیں ہے، نہ جانے کب یہ آئے نہ آئے. صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ صحابی ابن صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک ماہ ادھار پر کوئی چیز خریدی. اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کیا تمہیں اسامہ پر تعجب نہیں ہے؟ یہ ایک ماہ کے ادھار پر چیز خرید رہے ہیں. اسامہ نے لمبی امید لگا لی، ایک ماہ ادھار پر حضور تربیت فرما رہے ہیں. فرمایا کہ کیا تمہیں اسامہ پر تعجب نہیں؟ یہ ایک ماہ کے ادھار پر چیز خرید رہے ہیں. اسامہ نے لمبی امیدیں لگا لی. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اپنی آنکھ کھولتا ہوں تو گمان ہوتا ہے کہ دوبارہ آنکھ بند کرنے سے پہلے میری روح قبض کر لی جائے گی. جب میں کوئی لقمہ، میرے آقا فرماتا ہے جب میں کوئی لقمہ منہ میں ڈالتا ہوں تو گمان ہوتا ہے اسے چبا نہ پاؤں گا، اس سے پہلے موت آ جائے گی. پھر فرمایا اے اولاد آدم، اگر عقل رکھتے ہو تو خود کو مردوں میں شمار کرو.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کتنا پیارا حسین پہلو ہے یہ۔ آقا جانتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موت کو ہر وقت اپنے سامنے رکھتے ہیں، حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یقینی طور پر معلوم تھا ابھی موت نہیں آنے والی۔ حضور جانتے تھے، وحی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا، قطعی طور پر، یقینی طور پر میرے آقا جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم موت کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ اس میں ہم غلاموں کے لیے تعلیم ہے، امتیوں کو تعلیم کی جا رہی ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مالک جنت، شافع محشر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے امتی جنت میں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمایا، اس کا وعدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی سے پہلے اللہ پاک نے آپ کو اختیار دیا ہے، اے محبوب دنیا میں قیام چاہیں آپ کی مرضی ہے، ہمارے پاس آنا چاہیں آ جائیں۔ ویسے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام کے لیے موت جو ہے وہ صرف ایک آن کے لیے، ایک لمحہ بھر کے لیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی عطا سے اب بھی اپنے مزار پر انوار میں دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ ہاں، ہمیں اپنی موت کا علم نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں کہ ہماری موت نے کب آنا ہے، موت کے وقت ہمارا ایمان سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا ہمیں نہیں پتہ، مرنے کے بعد ہماری قبر جنت کا باغ بنے گی یا جہنم کا گڑھا بنے گی ہمیں نہیں پتہ، ہمیں نہیں پتہ ہمارے ساتھ کیا حال ہوگا، ہمارا انداز، ہمارا کردار، ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارا اسٹیٹس، ہماری گفتار، ہمارے کلام، ہماری باتیں، ہمارا اعمال، ہمیں نہیں پتا ہمارے ساتھ بنے گا کیا، قبر میں جائیں گے کیا ہماری قبر جنت کا باغ ہوگی یا جہنم کا گڑھا، ہمارا کفن جنتی لباس ہوگا یا آگ کے کفن میں لپیٹ دیا جائے گا، ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا کہ ہماری قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی یا صرف جہنم کی کھڑکی کھلے گی، نہیں پتا ہمیں، ہماری قبر میں کیا کچھ آئے گا ہمیں نہیں پتا، ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ پل صراط سے بسلامت گزر پائیں گے یا نہیں، کتنے خوش نصیب پل صراط سے گزر جائیں گے اور کتنے بد نصیب کٹ کٹ کے گریں گے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کر پائیں گے یا گناہوں کے جرم کی وجہ سے جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے ہمیں نہیں پتا۔ اپنے اعمال کو اپنے سامنے رکھیں، غور کریں، ایک ہمارا کردار، ہمارا عمل، کہیں یہ ہمارے اعمال ہمیں جہنم کی طرف نہ دھکیل لیں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، پل کی خبر نہیں۔ پیارے اسلامی، کاش ہم موت کو یاد رکھنے والے بن جائیں۔ صحابی رسول حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفا بالموت واعظا، یعنی نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر، یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ پیارے اسلام بھائی، ہمارے معاشرے میں گناہ بڑھ رہے ہیں، بھائی چارہ ختم ہو رہا ہے، بائی کا گریبان پکڑ رہا ہے، چوریاں، ڈکیتیاں، قتل و غارت کی وارداتیں ہو رہی ہیں، گھر میں لڑائیاں، معاذ اللہ، دنگا فساد وغیرہ کئی مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آخر کیوں ہو رہا ہے؟ اس پر بہت سے لوگ تبصرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آخر خرابی کہاں ہے؟ بڑے بڑے ماہرین کچھ کا کچھ کہتے بتاتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں، یہ ساری خرابیوں کی وجہ ہمارے سامنے آ جائے گی۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کے پہلے لوگ یقین اور دنیا سے بے رغبتی کے ذریعے نجات پائیں گے،
اس امت کے پہلے لوگ یقین اور دنیا سے بے رغبتی کے ذریعے نجات پا گئے، اور آخر میں آنے والے لوگ بخل یعنی کنجوسی اور لمبی امیدوں کے سبب ہلاک ہو گئے۔ یہ ہے معاشرے کے بگاڑ کی اصل وجہ، کنجوسی اور لمبی امیدیں۔ ہم پر غفلت سوار ہے، ہم آخرت کی فکر سے دور ہیں، آخرت کی ہمیں یاد ہی نہیں ہے، ہمیں دنیاوی مستقبل کی فکر ستاتی ہے۔ اپنے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے ہم کسی چیز کا لحاظ نہیں کرتے، معاذ اللہ گناہ تک کر جاتے ہیں مستقبل کے روشن کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حالانکہ حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو مستقبل کوئی چیز نہیں، صرف حال ہی حال ہے۔ آج میں جو ہوں، کل میں نے ہونا ہے یا نہیں ہونا میں نہیں جانتا، میں آج ہوں نا، آج عمل کروں گا، کل کا تو پتہ ہی نہیں۔ صرف ایک موہوم یعنی ایک خیالی تصوراتی چیز کی خاطر ہم سارے دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے لاکھوں لوگ اس دوڑ میں دوڑتے دوڑتے قبر کے گڑھے میں جا پہنچے ہیں۔ ان قریب ہم بھی اسی گڑھے میں گر جائیں گے۔ یہ دنیا، اس دنیا کا عارضی اور فانی مستقبل نمرود، فرعون، حامان، قارون جیسے دنیا پرستوں کے ہاتھ میں نہ آیا۔ وہ جو بڑے بڑے نامور تھے، پوری دنیا پہ راج کرنے والے، جن کے خزانوں کی چابیاں کئی اونٹ اٹھا کر لے کر جائیں، وہ نمرود، قارون، حامان، یہ سارے کے سارے کہاں رہ گئے؟ کہاں ہیں آج؟ دنیا تو ان کے ساتھ، ان کے ہاتھ نہ آئی، پھر ہمارے ہاتھ کہاں آئیں گی؟ اس لیے چاہیے ہمیں یہ کہ ہم موت کو اپنے سامنے رکھیں، ہمیشہ فکر کریں، مرنے کے بارے میں ہم سوچ رکھیں۔ اللہ اکبر۔ صحابی رسول حضرت طارق بن محاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، آئے حضور کی نصیحت سنیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں یا طارق استعد للموت قبل الموت، اے طارق مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو۔ اللہ 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 اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت سے پہلے، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو۔ اچھا، ہم نے موت کی تیاری کیسے کرنی ہے؟ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، سبحان اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں اکلکم یحب ان يدخل الجنہ، کیا تم سارے یہ چاہتے ہو کہ تم سارے جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت میں جانا چاہتے ہو؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ میرا خیال ہے میں یہاں سوال کروں، آپ اس سوال کا یہی جواب دیں گے، ہر مسلمان کا، ہم ساروں کا یہی جواب ہوگا، ہم سارے جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، آپ کا یہی جواب ہوگا ہاں ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ آئیں وہ اعمال جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، میرے آقا، میرے ملجا، میرے ماوا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال بیان کیے ہیں، وہ اعمال کون سے ہیں؟ کون سے عمل کریں ہم جنت کے راہی ہو جائیں گے؟ کیا کریں کہ ہم جنت میں جانے والے بن جائیں گے؟ کون سے اعمال ہیں جن کو چھوڑ دیں تو پھر ہم جنت کے راہی بن جائیں گے؟ اور اگر مبتلا ہو گئے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم جہنم کے راہ پر چلنے والے ہو جائیں گے۔ آئیں اپنے اندر انقلاب لے کر آئیں، اپنے اندر ایک چینج لے کر آئیں، اپنی دنیا میں، اس دنیا میں رہ کر یاد رکھیے گا یہ زندگی ہمیں بار بار نہیں ملی ہے، ایک مرتبہ یہ زندگی ملی ہے۔ اس ایک مرتبہ کی زندگی میں ہم نے یہاں جینا ہے، ہم نے اس دنیا میں یہاں پر جینا ہے۔ بظاہر ہم نے دنیا کا جو رہن سہنا سارا کچھ کرنا ہے، سب کچھ کرنا، لیکن اسی ایک مرتبہ کی زندگی میں ہم نے اپنی آخرت کو بنانا ہے، اپنی عاقبت کو بنانا ہے، اپنی قبر کو روشن کرنا ہے۔ ہم نے وہ اعمال کرنے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہہ سکے اسألک شفاعت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری شفاعت کرے، ہم شفاعت کی بھیک مانگنے والے بن جائیں، ہمیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے، ہم سفید رنگت والے ہوں کل قیامت کے دن، کہ جب لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے وہ کون سے ہوں گے؟ جو اہل جنت ہوں گے۔ اس دنیا میں رہ کر ہم نے وہ اعمال کرنے ہیں تاکہ ہمارے اس عمل کی وجہ سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی محبوب راضی ہو جائے، ہمیں شفاعت مصطفیٰ نصیب ہو جائے، ہمیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں نصیب ہو جائے، ہمارے چہرے رنگین ہو جائیں، ہمارا چہرہ سفید چہرہ ہو جائے، ہم جنت میں جانے والے بن جائیں، نہ صرف جنت میں بلکہ جنت میں اپنے آقا کے قدموں میں رہنے والے بن جائیں۔ وہ اعمال بجا لانے۔
اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکلکم یحب ان يدخل الجنہ، کیا تم سب جنت میں جانا چاہتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں. سنیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اوصاف بیان فرمائے. فرمائے یہ اوصاف اپنا لو. کیا؟ قصروا الامل واثبتوا جعلکم بین ابصارکم واستحیوا من اللہ حق حیائہ. میرے آقا فرماتے ہیں اپنی امیدیں کم کرو، یعنی زیادہ لمبی لمبی پلاننگ نہ کرو، اپنی امیدیں کم کرو. نمبر 2، اپنی موت کو آنکھوں کے سامنے رکھو. تیسرا، اور اللہ پاک سے ایسی حیا کرتے رہو جیسی حیا کا حق ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، نیک بننے، آخرت کی تیاری کرنے، موت کے بعد زندگی اچھی کرنے کے لیے، جنت کا حقدار بننے کے لیے یہ 3 اعمال کر لیں. یہ 3 اعمال مدنی چینل کے ناظرین بھی اگر ہم سارے یہ چاہتے ہیں اور ہر مسلمان یہ چاہتا ہے وہ جنت میں جائے، 3 اعمال کریں. اپنی لمبی لمبی امیدیں چھوڑ دیں، امیدیں کم کریں. اللہ اکبر. موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں، یاد کریں موت کو، اور اللہ پاک سے حیا کرتے رہیں. ہائے ہائے. پہلی جو بات ہے، اپنی امیدیں کم کر لو، یعنی اپنی پلاننگ کم کرو. کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، بڑھاپے میں کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ. یہ فکر چھوڑ دیں، ان فکروں سے اپنے آپ کو بچا لیں. کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا. میرا کیا ہوگا؟ جو اللہ کو منظور ہے. میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ جو اللہ کو منظور ہے وہی ہوگا. میری پلاننگ ہے، یہ میری سوچ ہے. میرے رب کو کیا منظور ہے؟ میری امیدیں، میری 1000 سال کی پلاننگ ایک طرف ہے، وہی ہوگا جو میرے رب کو منظور ہوگا، جو میرے اللہ کو منظور ہے. حضرت عون بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں سوال ہوا بندہ مومن کا سب سے فائدہ مند دن کون سا ہے؟ فرمایا جس دن بندہ اللہ پاک کے حضور حاضر ہوگا اور جان لے گا کہ اللہ اس سے راضی ہے. وہ دن انسان کا کامیاب ترین دن ہوگا. کاش کہ ہمیں وہ دن نصیب ہو جب دنیا سے جائے، اللہ کے حضور حاضر ہو تو یہ مجزہ جا فضا سنایا جائے، اے بندے رب تجھ سے راضی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے. اللہ اکبر. عرض کی گئی دنیا کے دنوں میں سب سے فائدہ مند دن کون سا ہے؟ فرمایا سب سے فائدہ مند دن وہ ہے جس کی شام تک زندہ رہنے کی بندہ امید نہ رکھے. میں شام تک زندہ رہوں گا، اس کی بھی امید نہ رکھے. اللہ اکبر. پیارے اسلامی، سچی بات ہے. ہم ذرا غور کریں، اگر ہم میں سے کسی کو بتا دیا جائے تمہاری زندگی کا آج آخری دن ہے، کسی کو بتا دیا جائے تو بتائیے ایک مسلمان اپنی زندگی کا آخری دن کیسے گزارے گا؟ ایمان سے بتائیے. سوچیں آپ، مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں کہ کیا ایسا ہوگا؟ کیا وہ فلمیں دیکھے گا جسے پتا ہے آج میرے زندگی کا آخری دن ہے؟ کیا وہ ڈرامے دیکھے گا، گانے بازے سنے گا، موبائل پہ فضولیات گناہوں میں پڑے گا؟ کیا وہ چاہے گا کہ دنیا میں میرا آخری دن ان گناہوں میں بسر ہو؟ نہیں چاہے گا، ہرگز نہیں چاہے گا. بلکہ اس کی کوشش ہوگی، چاہت ہوگی میرا یہ لمحہ اللہ کی یاد میں گزرے، نماز میں گزرے، قرآن پاک میں گزرے، ذکر و اذکار میں گزرے، درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں گزرے. اگر میں نے حق مارا ہے میں حق دوں گا، اگر کسی کا دل دکھایا ہاتھ جوڑ کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگے گا. اسے پتا ہے آج دنیا سے جانا ہے. جیسے یہ مثال کے طور پر اگر پتا چل جائے وہ اس طرح زندگی گزارے گا. ہم غور کریں نا پیارے پیارے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں تو نہیں پتا ہے، شام بہت دور ہے، ایک سانس کا نہیں پتا ہمیں، اگلی سانس نصیب ہوگی ہمیں نہیں خبر. پھر ہمارا انداز کیوں ایسا؟ ہم کیوں اپنے مسلمان بھائی کے گریبان پہ ہاتھ ڈالے ہوئے؟ آج کیوں مسلمان کا حق دبا رہا ہے؟ آج کیوں مسلمان گناہوں میں پڑا ہے؟ آج کیوں مسلمان گناہوں والی زندگی گزار رہا ہے؟ آج کیوں مسلمان اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہے؟ آج کیوں مسلمان اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے سے دور ہے؟ حضور کی شریعت پر عمل کرنے سے کیوں دور ہے؟ اللہ اکبر.
اے کاش ہم یہ سوچ لیں کہ اس دنیا میں ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا. حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے، نفس بدکار حاوی ہوا ہے. حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے، نفس بدکار حاوی ہوا ہے. ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، التجائے کرم یا خدا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنتی بننے کا دوسرا نسخہ جو ارشاد فرمایا، فرمایا اپنی موت ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو. کتنا کمال کا نسخہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جسے موت کی یاد بوجھل بے چین رکھے وہ اپنی قبر کو جنت کا باغ پائے گا. ہائے ہائے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو کیونکہ وہ گناہوں کو زائل کرتی ہے، ختم کرتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے. حضرت دقاق رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے وہ تین باتوں کے ذریعے عزت پاتا ہے. ایک، اسے توبہ کی جلد توفیق نصیب ہوتی ہے، اسے قناعت کی دولت ملتی ہے. تیسرا، اسے عبادت میں چستی نصیب ہوتی ہے، عبادت میں دل لگتا ہے. مزید فرمایا اور جس نے موت کو بھلا دیا وہ تین باتوں میں گرفتار ہوتا ہے. توبہ میں تاخیر کرتا ہے، بقدر ضرورت رزق پر راضی نہیں ہوتا اور عبادت میں سستی کرتا ہے. اللہ 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 اکبر. پیارے پیارے اسلام بھائیو، اللہ کرے ہم اپنے پیش نظر آخرت کو رکھیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیسرا نسخہ ارشاد فرمایا وہ کیا ہے؟ اللہ پاک سے حیا کرو جیسی حیا کا حق ہے. ہائے کتنی پیاری نصیحت ہے. مثال کے طور پر بندہ جھوٹ بول رہا ہے، کیا وہ چاہے گا کہ لوگوں کے سامنے یہ ظاہر ہو جائے یہ جھوٹا ہے؟ نہیں چاہے گا. اسے پتا ہے کہ مجھے شرمندگی ہوگی اگر لوگوں کے سامنے یہ ظاہر ہو گیا میں جھوٹ بول رہا ہوں. وہ حیا کرے گا، لوگوں کا حیا کرے گا. بندہ بدکاری میں مبتلا ہو کیا چاہتا ہے کہ لوگ دیکھیں؟ نہیں. سودی کاروبار کرتا ہے کیا چاہے گا کہ لوگوں کو پتا چل جائے؟ بندہ حرام کاموں میں مصروف ہے کیا چاہے گا کوئی دیکھ لے؟ نہیں چاہے گا، ورنہ اسے شرمندگی ہوگی. نیک نامی پر دبا آئے گا، لوگوں کے سامنے رسوا ہوگا. یہ ایک طرح سے بندوں کی حیا ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے برائیاں نہیں کرتے. بس یہی تصور باندھنا ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے. یہ تصور باندھ رہے اللہ دیکھ رہا ہے، لوگ نہیں دیکھ رہے، اللہ دیکھ رہا ہے. میں نے لوگوں سے چھپ کے گناہ کیا ہے، نہیں کوئی دیکھ رہا، ارادہ بن گیا گناہ کا، کسی کی نظر نہیں ہے. یہ تصور باندھ لیں میں جہاں چلا جاؤں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس رب سے حیا کرنی ہے. بندوں سے حیا کر کے گناہ چھوڑنے والوں اللہ سے حیا کر کے گناہ چھوڑ دو، اللہ کے لیے گناہ چھوڑ دو، سکھی ہو جاؤ گے. قبر بھی روشن ہو جائے گی، آخرت بھی روشن ہو جائے گی باخدا. اللہ کے لیے جب گناہ چھوڑ دیں گے اپنی دنیا میں اپنے سٹیٹس کو بچانے کے لیے لوگوں پہ آیا نہ ہو خیال کرتے ہیں ہم. اے کاش یہ ذہن بنے کہ آخرت کی فکر ہمیں نصیب ہو جائے. کاش کہ ہم اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہم گناہ کو چھوڑ دیں. چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے. جب ہم لوگوں کی نافرمانی نہیں کر رہے پھر بھی لوگوں سے شرماتے ہیں تو جس کی نافرمانی کرتے ہیں اس سے کیوں نہیں شرماتے؟ وہ تو ہر چھپے ہر ظاہر کو جاننے والا ہے، دلوں کی حالات سے واقف ہے. اتنا خبردار ہے، وہ اتنا خبردار ہے. دل میں گمان پیدا ہوتا ہے، کسی کو خبر نہیں، اللہ جانتا ہے، رب جانتا ہے دلوں میں کیا ہے، دل میں کیا چل رہا ہے، اللہ جانتا ہے. وہ اتنا خبردار ہے. کیا ہمارے اعمال سے خبردار نہیں؟ واقف ہے، وہ جانتا ہے رب بندہ کیا کر رہا ہے، اس کے دن کیسے گزر رہے ہیں، اس کی راتیں کیسی بسر ہو رہی ہیں، یہ لوگوں کے سامنے کیا بولتا ہے، سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے. اللہ جانتا ہے. اگر کوئی نہیں جانتا تو رب جانتا ہے.
اس لیے پیارے اسلام بھائیو اپنا یہ ذہن بنا لیں، ذہن بنا لیں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یقین کریں جب ہم یہ بنا لیں گے ہماری زندگی سکھی ہو جائے گی. اس حوالے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری ایک نصیحت ہے، آئیے سنتے ہیں. فرمایا کہ وَاسْتَحِ اللَّهَ اسْتِحْيَاءَ رَجُلٍ ذِي هَيْبَةٍ مِّنْ أَهْلِكَ، یعنی اللہ پاک سے ایسے حیا کرو جیسے اپنے خاندان میں باروب شخص سے حیا کرتے ہو. ایسا ہوتا ہے کہ بندہ غلط کام کرتا ہے، اوپر سے والد آ جائے، مسجد کے امام صاحب تشریف لے آئے، فوراً بندہ کیا کرتا ہے؟ موبائل بند کر دے گا. معاذ اللہ کوئی فلم دیکھ رہا تھا، والد آ گیا، فوراً چھپا لے گا. امام صاحب آ گئے، کوئی اور گناہ کر رہا تھا، اللہ اکبر، تو کیا کرتا ہے؟ فوراً حیا کرتا ہے. اللہ 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 اللہ. فرمایا جتنی ان لوگوں سے حیا کرتے ہو کم سے کم اتنی اپنے رب سے بھی حیا کر لو، اپنے رب سے حیا کر لو. کاش یہ اچھی حیا ہمیں نصیب ہو، اللہ سے ہم حیا کرنے والے بن جائیں. انشاءاللہ دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی سنور جائے گی. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں گے، اس طرح کی بہت ساری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اے مبلغ بنو سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ. آ رہا ہے کچھ نیا جو مفید ہوگا ہمارے